کا دن جو ہے وہ جیسا کہ 7 ستمبر کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو یہ 7 ستمبر بیسیکلی 7 ستمبر 1974 وہ دن تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیگر علماء کرام کی جو ہے وہ کانفرنس کے اپنی ان کی مشاورت کے ساتھ باقاعدہ یہ دستخط کیے کہ قادیانی جو ہیں وہ آج سے کافر ہیں۔ قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر کافر ڈکلیئر کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھی تھے۔ میں اس بات پر ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سیلیوٹ کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جتنے علماء کرام تھے، اگر ان کے فردن میں نام لوں تو بہت سا وقت درکار ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہوا کہ یہ ایکچولی قادیانی ہیں کون؟ دراصل جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ہسٹری میں پڑھایا کہ ہسٹری جب ہم سویلائزیشن کی پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ بات کو دیکھا کہ بر صغیر کو گولڈن سپیرو کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہ بیسیکلی بہت ایک امیر خطہ ہوتا تھا، بلکہ ایشیا کے اندر بر صغیر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک امیر خطے کی حیثیت رکھتا تھا۔ انگریزوں نے جہاں بھی گئے، جب آپ فردر کلاسز میں جائیں گے تو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انگریز جہاں پر بھی گئے انہوں نے کالونیلزم کیا، کالونیز بنائیں اور اس ذریعے سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں کی دو ہی جو چیزیں تھیں وہ جہاں بھی جاتے ان دو چیزوں کے ساتھ ہٹ کرتے، ایک تو وہاں کی معیشت کو کمزور کرتے اور ایک وہاں کے مذہب پہ جا کر ڈائریکٹ حملہ کر دیتے۔ اور آپ چاہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پر انہوں نے یہ حالات مچائے۔ یہاں پر وہ تجارت کا لبادہ اوڑھ کے آئے، تجارت کی غرض سے آئے، اور یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تو ایک جو ہے وہ پوائنٹ پر متفق ہیں، ایک پوائنٹ پر متحد ہیں، اور وہ پوائنٹ کیا تھا؟ ختم نبوت۔ اس ٹائم پر جب انگریزوں نے ایک بندہ لانچ کیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو یہاں پر لایا گیا، بلکہ وہ قادیان کا ہی تھا، اور اس کو یہاں پر مطلب کہ امپلیمنٹ کیا گیا پورے بر صغیر کے اندر، اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ اس موقع پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق وہ اپنی ایک غزل کے ایک شعر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں ہے موت سے، یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں ہے موت سے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو ان کا بیسیکلی ایجنڈا ہی یہ تھا کہ ان مسلمانوں کے جو دلوں کے اندر سے عشق رسول جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مسالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن ان میں علمی اختلافات تو ضرور ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں تمام مسلمانوں کے مسالک متحد ہیں اور متفق ہیں۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیچھے بھی ہالینڈ میں گستاخی ہوئی، فرانس میں گستاخی ہوئی، تو اس نقطے پر آ کر تمام مسلمان دنیا بھر کے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور وہ اسی لیے ڈائریکٹ آ کر اسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اشتعال پسند اسی بات سے ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو لانچ کیا گیا یہاں پر، سب سے پہلے معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو ولی ظاہر کر دیا اور اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی۔ چلیں اگر وہ اپنے آپ کو ولی کہتا تو آج بھی کئی لوگ ہیں جو ولایت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ولی نہیں ہیں، تو یہاں تک بھی شاید مسلمان خاموش رہتے۔ اس نے پھر اس سے فردر چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ پر جو ہے معاذ اللہ ایک بہت بڑا بہتان لگایا۔ وہ پاک والدہ جن کا اللہ تعالیٰ نے 4 پاک خواتین میں ذکر کیا، اور وہ پاک والدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگھوڑے میں تھے اور انہوں نے اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دی تھی، تو اس پاک ماں پر معاذ اللہ انہوں نے بہتان لگایا۔ اس کے بعد اس کی گستاخیاں یہاں بھی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مہدی موعود ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں جو ہوں وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں، معاذ اللہ۔ پھر اس نے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی، اور چلتے اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ نبی ڈکلیئر کر دیا، اور یہ بات ظاہر کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس بات سے نبوت کے اخیر ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر دوبارہ بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پر بھی اس کی گستاخیاں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اس نے معاذ اللہ خود کو خدا بھی ظاہر کر دیا، اور خدا جو ہے وہ خدا کی شان میں بھی بہت گستاخیاں کی۔ ہمارا ٹاپک کیونکہ پارٹیکولر ختم نبوت کے حوالے سے ہے، تو اس نے جو ہے وہ اپنے پیروکار بنائے اور عوام کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں، اور خدا نے جو ہے وہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس ٹائم پر مسلمان اشتعال پسند ہو گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے انداز سے جہاد کیا، کسی نے کلمی جہاد کیا، کسی نے میدان عمل میں نکل کر جہاد کیا۔ اسی ٹائم پر گولڑا کی سرزمین سے
حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے اعلان للکار کر مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا کہ اگر میں آل رسول ہوں، اگر تم سچے ہو تو میدان میں تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں۔ یہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے وہ دادا حضور تھے۔ تاریخ طے ہوئی 25 اگست 1900 کا سن تھا، اور یہ طے ہو گیا کہ جو ہے وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے اندر میں بھی آؤں گا، غلام احمد قادیانی بھی آئے گا، اس کے پیروکار بھی آئیں گے، آل رسول بھی آئیں گے، اور حضور پاک کی امتی بھی آئیں گے، عاشق رسول بھی آئیں گے، اور وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اس واقعے کو بیان کیا جائے تو وقت کافی ہو جائے گا، لیکن میں سمرائز کر کے بتاؤں کہ اس دن مرزا غلام احمد قادیانی میدان عمل میں نہیں آیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، آل رسول کے منہ سے جو بات نکلنی ہے وہ خدا نے حق کر دکھانی ہے، اور میں جو ہے وہاں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ جب وہ وہاں پر نہ آیا تو مسلمانوں کے جذبات مزید بھڑک اٹھے، اور کچھ اس کے جو پیروکار تھے ان کو بھی شک و شبہ کے گمان پیدا ہو گئے۔ بہرکیف اس نے ساری زندگی جو ہے وہ معاذ اللہ بڑی گستاخیاں کی، مسلمانوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جہاد کیا، اور جو اس کا انجام ہوا تھا وہ بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، یعنی کہ شاید ہی تاریخ میں اتنا گندہ کسی کا جو ہے وہ انجام ہوا ہو۔ بڑے بڑے خدا کے گستاخ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو گستاخ تھے، جس طرح کہ فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ شکست دے کر اور ان کو کیفر کردار تک خدا نے پہنچایا۔ لیکن حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بازار مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر قحط نازل فرما دیا تھا، اور تب تک قحط نہیں ہٹایا تھا جب تک کہ ان تمام لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کر نہیں کھڑا کیا تھا۔ تو خدا تو اپنے نبیوں کی عزت کے بارے میں اتنا غیور ہے، تو وہ کیسے اپنے پیارے نبی جس کے لیے اس نے کل کائنات بنائی ہے، جس کے لیے خدا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، اگر بحر معانی سے نہ یہ قطرہ جدا ہوتا، نہ یہ دنیا بنی ہوتی، نہ یہ عالم بنا ہوتا، وہ بندہ کس کو کہتا، ارے اور وہ کس کا خدا ہوتا۔ بہت شکریہ۔ تو یہ اس کی جو ہوئی وہ اپنے ہی واش روم کے اندر، اپنی ہی غلاظت کے اندر جو ہے وہ اس کا چہرہ گیا، اور وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس کو پھر چہرے کو بھی نہیں دکھایا گیا کیونکہ اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ اس کی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قادیانیت کی تبلیغ کی، کچھ اپنے آپ کو احمدی کہلائے، کچھ لاہوری کہلائے، اور یہ بہت سے گروپ بن گئے۔ اب بھی ربوہ کے اندر فیصل آباد سے پیچھے ایک گاؤں ہے، وہاں پر اکثریت جو ہے وہ قادیانیوں کی ہے، اور انہوں نے اپنی جنت اور اپنی دوزخ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک دجالی فتنہ آپ سمجھ لیں۔ جیسا کہ سلطان اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امت میں سے 30 کذاب ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کریں گے۔ حضور پاک کے دور میں مسلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے معاذ اللہ جو ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے حضور پاک سے یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ اور میں نبوت میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، شراکت داری کر لیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین اس وجہ سے توڑ دیے کہ ختم نبوت وہ حساس مسئلہ ہے جس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ، کیونکہ لوگ آپ کو بہکائیں گے، خاص کر نوجوانوں اور بچوں کے لیے بات ہے کہ یہ آپ کو زندگی میں بہکائیں گے، یہ آپ کو دولت دیں گے، شہرت دیں گے، عورت دیں گے، اور یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ صرف اور صرف ختم نبوت کو چھوڑ دیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیں۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ جس طرح کہ 6 ستمبر کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ سرحدی حدود کی حفاظت کی تھی، اس طرح ہر لمحہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلام کی نظریاتی حدود کی بھی حفاظت کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ختم نبوت پر آخری سانس تک، اور ہماری نسلوں کو ختم نبوت پر ان کی آخری سانس تک جو ہے وہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نظم لکھی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس کو عنوان بھی یہی تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں وہ چند اشعار سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سر کو عشق نبی میں کٹا دیجئے، سر کو عشق نبی میں کٹا دیجئے۔ میرے ایک ذہن میں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ آج کل کچھ لوگ صرف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور امن کر کے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی اور اسلام کی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔
ٹھیک ہے، اسلام امن کا ضرور نوجوانوں درس دیتا ہے، آپ کو بھی یہ سننے میں ملے گا، لیکن اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب فتح مکہ ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہوں اور آپ فرمائیں کہ آج کے دن جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو امن ہی امن ہے، آج کے دن میں اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں۔ اگر اسلام صرف امن کا درس دیتا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں اور 27 غزوات انہوں نے جو ہے لڑیں، اور یہ تو وہ غزوات تھیں، اس کے علاوہ جو جنگیں ہوئیں وہ تو ان کے تو شمار ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام صرف امن کا درس دیتا تو امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام بیعت کر لیتے، خاموشی سے، صلح پسندی سے کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنے جو ہے وہ خاندان نبوت، خاندان رسول جو ہے، اور اپنی اس گردن کو کٹایا جس کو رسول اکرم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب اسلام پر امپلیمنٹیشن ہو۔ اور یہ جو 7 ستمبر 1974 کو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کیے تو انہوں نے یہ تاریخ ساز الفاظ کہے کہ آج میں موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، اور پھر وہی ہوا انفارچونیٹلی، جو بھی ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، چاہے آپ غازی علب الدین شہید کو دیکھیں اور چاہے کچھ عرصہ پہلے غازی ممتاز قادری کو دیکھیں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہ چند ایک نکتے بھی بچوں کو بتا دوں کہ قادیانی جو ہے وہ عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ عبادت گاہ کہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی باقاعدہ 73 کے عین میں بھٹو یہ شہید یہ تعریف کر گئے تھے کہ مسلمان کی صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے، اور مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بالکل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کو آخری نبی ماننا اس مسلمان ہونے کی پہلی اور آخری شرط ہے۔ سر کو عشق نبی میں کٹا دیجئے، مال و اولاد ان پر فدا کیجئے، میں طلبگار مولا تیرے عشق کا، میں طلبگار مولا تیرے عشق کا، مجھ کو دیدار اپنا کرا دیجئے، اور ہوش میں نہ رہوں دل کی کھڑکی کھلے، ہوش میں نہ رہوں دل کی کھڑکی کھلے، آپ نظروں سے میں پھر پلا دیجئے، آپ نظروں سے میں پھر پلا دیجئے۔ اور قادیانیوں کو میرا اعلان اس میڈیا کے ذریعے یہ شعر میں ان کو کہتا ہوں، اگلے جو 2-3 اشعار ہیں، کہ وہ ہیں شاہ امم اور شہ دو سرا، وہ ہیں شاہ امم اور شہ دو سرا، دشمنان نبی کو سنا دیجئے، لا نبی بادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بادی خود آقا فرما گئے، لا نبی بادی خود آقا فرما گئے، جو نہ مانے یہ اس کو مٹا دیجئے، جو نہ مانے یہ اس کو مٹا دیجئے، جو بھی گستاخ پنجتن صحابہ کا ہو، جو بھی گستاخ پنجتن صحابہ کا ہو، اس کی گردن کو تن سے جدا کیجئے، اس کی گردن کو تن سے جدا کیجئے۔ بہت شکریہ۔ جو بھی گستاخ پنجتن صحابہ کا ہو، اس کی گردن کو تن سے جدا کیجئے، خواب میں مصطفیٰ کا جو دیدار ہو، آمین، خواب میں مصطفیٰ کا جو دیدار ہو، اے خدا نیند ایسی سلا دیجئے، اور حشر میں لاج رکھ لینا پھر اس گھڑی، حشر میں لاج رکھ لینا پھر اس گھڑی، کالی کملی میں اپنی چھپا لیجئے۔ ہے عقیدہ محمد نبی آخری، ہے عقیدہ محمد نبی آخری، ہر شے عشق نبی میں لٹا دیجئے، اور آپ کے در کا ادنا گدا ہے عزیز، اس کو قدموں میں تھوڑی جگہ دیجئے، اس کو قدموں میں تھوڑی جگہ دیجئے۔ بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔